السلام علیکم۔ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے اور عام طور پر یہ کیا سرائی کی جاتی ہے، اور اسلام آباد کی حد تک کہہ لیں تو بہت زیادہ گوسپ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جنرل فیض کے ساتھ 9 مئی کے واقعات کے اندر لنک کر کے ایک نیا ماحول بن رہا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا نہ صرف عمران خان کو بلکہ پوری تحریک انصاف کو۔ کیا یہ گرفتاری اتنی اہم ہے کہ ایک نیا کرائسس شروع ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ پروگرام کے اس حصے میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب۔ اسد صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جنرل فیض کی کتنی قربت تھی تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، حکومت کے ساتھ، مطلب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی اپنے ایک فنکشنری ہوتی ہے نا، کوئی جو ہے نا جنرل وہ چونکہ جو اس کا لیول کا جس لیول پہ وہ ہوتی وہی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا میں سمجھاؤں، جتنا میرے انفارمیشن ہے، کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے جو گزشتہ روز بیان دیا میڈیا سے انٹریکشن میں، انہوں نے کہا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کا کیس ملٹری کورٹس میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ اینٹیسپیشن میں ایک بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا۔ عمران خان اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ ہم سب کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں دیکھو جتنی بھی ندیم ملک صاحب دیکھ رہے ہیں، عمران خان کے خلاف ابھی جتنی کیسز بنائے گئے ہیں، تقریباً 200 سے زیادہ بنائے گئے ہیں، کسی ایک کیس میں جان نہیں ہے جو اس کے عمران خان کو سزا دلائی جا سکے۔ وہ ساری جو ہے نا ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، انتقام کی بنیاد پہ ہے، قانونی طور پر اس کے اندر وہ مواد نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے۔ تو تنگ کرنا ہے، پریشرائز کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس کو کسی طرح سزا دلائی جائے، اور اس کے لیے جتنی بھی حرکتیں کریں گے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں تشویش ہے اس بات پہ، بالکل ہمیں تشویش ہے۔ کل ہمارے الائنس کی میٹنگ بھی ہوئی، اس پہ بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، لیکن ہم نے فردر اس پہ چاہ رہا تھا کہ ہم انکوائری کریں کہ اگر اس قسم کا ہوتا ہے تو یہ اس ملک کے لیے ناقابل قبول، ملک کے لیے ناقابل قبول ہوگی، کیونکہ آپ جو ہے نا جو ادارے کی اپنی انٹرنل معاملات ہے، وہ ادارہ اپنے انٹرنل معاملات خود کرے، اس کے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ احتساب کرتی ہے، جس طرح کرتی ہے، جیسے کرتی ہے، وہ ادارے کا اپنا انٹرنل میٹر ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو پالیٹکس کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ جس لا تعلقی کا جنرل فیض کے ساتھ ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کے دوران میں وہ لا تعلقی نہیں تھی، اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، ہمارے رپورٹرز جو خبریں فائل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جن جگہوں پہ احتجاج ہوا ان جگہوں کی نشاندہی یا اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنے میں الزام یہ ہے جنرل فیض کے اوپر کہ انہوں نے رول ادا کیا۔ بالکل غلط ہے، کوئی نہیں۔ دیکھو، میں پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے، مطلب اور کیا ہو سکتے ہیں، جتنے فورمز ہیں پی ٹی آئی کی، سی سی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، یعنی جتنی ڈیسیجن میکنگ کمیٹی ہے سب کا میں ممبر ہوں، جتنی بھی ڈیسیجنز ہوئے ہیں سب میں شامل رہا۔ میں آپ کو حلفیاً اور قسماً کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اس قسم کا فیصلہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، نہ ہمیشہ ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کا کہا ہے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ نہ جنرل فیض کا اس میں کوئی انوالومنٹ ہے، نہ کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ کوئی رابطے ہیں۔ لیکن 9 مئی پیسفل تھا نہیں، 9 مئی پیسفل تھا نہیں۔ دیکھو، 9 مئی تو پیسفل کیوں نہیں تھا؟ 9 مئی جب آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو، جو سابقہ پرائم منسٹر ہے، اس کو جس طرح، مجھے بتائیں، جو اس کو گرفتار کیا گیا، کیا قانون کے مطابق گرفتار کیا؟ 9 مئی پیسفل کیوں نہیں تھا؟ نہیں، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں تو ہر پرائم منسٹر سے چاہتا ہوں آنریبلی ڈیل کیا جائے، لیکن میرا سوال ابھی بھی برقرار ہے، 9 مئی پیسفل کیوں نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کس نے اس نے پلا کے، ہم تو پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہمارا تو کوئی نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم پیسفل تھے، اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے کہ اس کی پیچھے جو محرک جو لوگ ہیں، یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، نام بھول گیا اس کا، محسن نقوی صاحب، محسن نقوی، اور دوسرا جو ہے نا آئی جی پی، آپ کے ورکر تھے نا سر، بالا سار کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، چک درہ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر ویڈیو کے اوپر سارے نظر آتے ہیں آپ کے لوگ ہیں، وہ ڈنڈا کو پکڑ رہا ہے، کوئی نعرے مار رہا ہے، کوئی تصویر توڑ رہا ہے۔ ابھی مجھے بتائیں، This is not acceptable. ہم اتنا بڑے رہے، ہمیں اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ہم یہاں اسلام آباد نہیں آ سکتے، ہم کیسے اس پہ چڑھے؟ تو کسی نے راستہ دکھایا، کوئی روکنے والا تھا؟ اچھا ایک بات بتائیں مجھے ملک صاحب، آپ ویڈیو نکالو، جتنی ویڈیو آپ کے پاس ہے نکالو، ایک میں بھی پی ٹی آئی کا آپ ایک سینئر آدمی دیکھو کہ وہ گیٹ کے اندر ہوا ہو۔ جب ہماری یاسمین راشد جو ہے نا منتیں کر رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، کون تک جو آگے لے کے جا رہے تھے؟ دیکھو، ہمارا دعویٰ ایک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، دوسرا گروپ کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا پرتشدد تھا، ان کا یہی موقف ہے نا، تو اس پہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں بناتے؟ انکوائری ہونی چاہیے، لیکن آپ کی جماعت کو ایک بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں. کرتے، بالکل کرتے، نہیں کیا آپ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل کرتے، کئی بار کر چکے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، لیکن اس کی انکوائری دیکھو تاریخ لکھ کی جا رہی ہے نا، انکوائری ہونی چاہیے. میں اس پہ تو اور انکوائری وہ انکوائری جو سب کو قابل قبول ہو، اور وہ ہوتی ہے جوڈیشل انکوائری. جو بھی طریقہ کار ہو صاف شفاف ہو اور قابل قبول ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جو کھلے فیکٹ سب کے سامنے لے کر ہے، وہ تو ہونی چاہیے. لیکن جنرل فیض والا معاملہ بہت سنجیدہ ہے سر. کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کو کورٹ مارشل کارروائی کے لیے میری یادداشت میں نہیں ہے کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے کورٹ مارشل بھگتا، اور وہ بھی الزام کی نوعیت 9 مئی ہے، وچ از میوٹنی، بغاوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو جو بھی قانون سے کوئی ماروا نہیں ہے. قانون کو جب دیکھو یہ ملک جب چلے گا تب جب ملک پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا، کوئی جو ہے نا کسی کے خلاف قانون غلط استعمال نہیں ہوگی، اور تب یہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، تب اس لیے آئے گی. مجھے بتائیں کون سا ایسا ملک ہے جہاں قانون کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اور وہ ترقی کر چکا ہے؟ یہ بنانا ریپبلک کیا ہے؟ یہ ابھی تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں میں اپنے ملک کو، یہ پاکستان نہیں، اپنے بچوں کے لیے جو سوچتا ہوں نا کہ یہ پاکستان اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں، یہ پاکستان ہوگا. اس لیے ہماری یہ پوری قوم سے بھی، اور جو فیصلے کرنے والے ہیں جس کے پاس اختیار ہے، ان کو کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا انا اور ایگو سے نکلو. یہ تمہارا مستقبل نہیں ہے، آپ کے بچے اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے. اس ملک میں اگر آپ نے رہنا ہے، اس ملک کو بنانا ہے، تو اس پہ اپنی ذاتی پرسنل انٹرسٹ سے اوپر نکل کے ملک کے لیے سوچو. اور ملک کے لیے تب سوچو گے جب آئین اور قانون کی حکمرانی سر یہ اصول آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے. آپ کی جماعت کو ہم سب کہتے ہیں کہ بات چیت کریں، سیاسی لوگ ہیں، بات چیت سے راستہ نکالیں، تو آپ وہاں پہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہائی پیڈسٹل پہ، باقی سارے چور ڈاکو. دیکھو دو باتیں میں بتاتا ہوں نا، دو باتیں. میں نمبر بات چیت سے تو کوئی ہم انکار نہیں کرتے. جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت بنی ہے، اور اس حکومت کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ انلیجٹمیٹ ہے. انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. انہوں نے یعنی عوام نے ووٹ دیا اسلام آباد میں شعیب شاہین کو، عامر مغل کو، اور جو ہماری جو یہاں سے ایم این اے، اور ایم این اے بن گئے دوسرے لوگ. پوری جی ٹی روڈ پہ ایک مسلم لیگ نہیں جیتی ہے. مجھے ندیم ملک صاحب بتایا ہے سر 2013 کے الیکشن کے بعد جب آپ دھرنا لے کر ڈی چوک پہنچے تھے تو 4 حلقوں کا مطالبہ تھا. اخیر میں سارے 126 دن کے دھرنا کر کے جہانگیر ترین نے مذاکرات کیے تھے اسحاق ڈار سے، اور جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا، انکوائری ہو گئی تھی. میز پہ بیٹھ کے فیصلہ ہوا تھا، سڑک پہ 126 دن میں فیصلہ نہیں تھا ہوا. تو سیاسی لوگوں کو بڑا کلیئر راہ کا پتہ ہے کہ راہ کون سی ہے. میں اس لیے کہ میں ایک بات کہتا ہوں نا، ابھی میرے خان صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے اور ہم نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس پہ اعتراض بھی نہیں، ہم مینڈیٹ دیا ہوا ہے اس کو. مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم تو ڈائریکٹ ہماری گریوینسز ہیں اور ہمارے انہوں نے ہمارا حق چینا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو سکتا ہے تو اچکزئی صاحب اس پہ رول پلے کر سکتے ہیں، یا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم تمام اس پاورفل کوریڈور کو کہنا چاہتے ہیں، بھائی یہ ہم سب کا ملک ہے. اس قانون نے اور آئین نے ہمیں کسی کو پارلیمنٹیرین بنایا ہے، کسی کو جو ہے نا کوئی جنرل بنایا ہے، کسی کو جج بنایا ہے، کوئی کسی کو اور پوزیشن دیا ہے. ہم نے اس ڈاکومنٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے جس پہ سب کی کنسنسس ہے. اگر عمران کا 9 مئی کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں گیا تو پھر آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ بالکل ہم ہر حد تک اس کے خلاف جائیں گے. کیا کریں گے؟ بس ہمارے پاس کیا رس پروٹیسٹ ہے، پروٹیسٹ کریں گے، پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، مانیں گے نہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. آج آپ کے ایک انٹرویو چھپا ہے عمران خان کا ایک برطانوی اخبار میں، جس میں برطانوی وزیر اعظم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ ایشو وہ اٹھائیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں بھی جائیں گے؟ میری تجویز ہے، میں ابھی ڈسکس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا ہمیں ضرور جانا چاہیے. جب آپ کے اوپر تمام دروازے بند ہوتے ہیں، آپ کے اوپر جب آپ کو ایک غلط طریقے سے جو نا پریشان کیا جاتا ہے، آپ کی جو آئینی حقوق آپ کو نہیں دی جا رہے، آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ آپ دیکھو عمران خان اگر
دہشت گرد ہے جو کہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو نا پریزیڈنشل جو اس کا وہ ہے اس کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے، جس نے خانم اسپتال بنائی، جس نے اس ملک کے لیے بہت بڑا رسپیکٹ دے دیا، اس کو آپ کس لیول پہ لے کے جا رہے ہو؟ کیا بیوقوفی ہے، کیا ناسمجھی ہے، کتنا ایروگنس ہے یہ دیکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بڑا صرف اللہ ہے، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں نا، ٹک ٹک میں یہ کچھ نہیں ہوں گے۔ اب سیاست کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ؟ مجھے افسوس ہے کہ جو طریقہ چل رہا ہے سیاست، تو ویسی ابھی تو کوئی پارلیمنٹ، یعنی مجھے بتاؤ نظیر ملک صاحب کسی ملک میں پارلیمنٹیرین اغوا ہوتے ہیں؟ آپ کے ملک میں پارلیمنٹیرین اغوا ہیں؟ آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ پورا نظام لپیٹا جا سکتا؟ بس جی، اور لپیٹے تو لپیٹے، ویسے ہی لپیٹا ہوا، ہمارے لیے تو مارشل لا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس تو تمام ہمارے حقوق جو ہے نا وہ ویسے عصب ہے۔ تو مجھے افسوس ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم قانون کے اندر ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب آئین اور قانون کا احترام کریں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ وہ نیکسٹ ان لائن ہے۔ حکومت کی طرف سے کچھ قیاس رائے آئی تھی کہ شاید وہ ان کے عہدے کو توسیع دینے کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ شاید سیٹیں آپ کو مل جائیں تو ان کی وہ خواہش پوری نہ ہو۔ اس معاملے میں بھی لگتا ہے آپ کو کوئی بڑی سیاست ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو کسی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی جو اتنا متنازع ہے، کیا چیز قابل قبول نہیں ہے؟ اس کو ایکسٹینشن دینا، اس کے لیے قانون میں کوئی جو ہے نا مزید گنجائش پیدا کرنا کہ عمر بڑھائی جائے، چیف جسٹس کے عہدے میں 3 سال کی توسیع آپ کو قابل قبول نہیں؟ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ بس باقی بھی لوگ ہیں، اس کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ یہ ایکسٹینشنوں کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے غلطی کی جنرل باجوہ کو، ہم نے کیوں دی تھی آپ نے ایکسٹینشن؟ غلطی کی، بس مانتے ہیں، قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ کوئی دباؤ تھا؟ جو بھی تھا غلط فیصلہ تھا۔ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی پارٹی کے ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار کے پاس جب آپ ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے تھے تو گیا، میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی، عمران خان خود پارٹی چھوڑیں، پارٹی کی تو وہ بات ہی نہیں تھے سنتے، عمران خان پبلکلی انٹرویوز میں ہمارے پروگراموں میں کہتے تھے کہ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دے کے غلط کیا، تو اب آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جو سپورٹ ان سے مل رہی ہے، اگر دوسرے نے ہمیں وہ سپورٹ نہ دی تو حکومت کیسے کریں گے؟ یہ جواب تھا۔ دیکھو، یہ انورٹیڈ کاماز میں جواب بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا جی، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں جب آپ اپنے پاؤں پہ مطلب یہ کلہاڑا تھا جو مارا تھا آپ نے، کلہاڑی نہیں تھی، اپنے پاؤں پہ کلاڑا بھی مارا ہے، لا بھی مینڈ کیا تھا آپ نے۔ نہیں، ہم نے غلطی کی تھی اور اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ مطلب ایکس وائی زیڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سارے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، سارے جو ہے نا اس قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ جو میرٹ پہ پورا اترے جی، اپنی ٹرم پوری کریں، ٹرم پوری کریں، ریٹائر ہو جائیں، اصول تو یہی ہونا چاہیے، میرٹ کے مطابق ہو اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔ لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، انڈو نہیں ہو سکتا۔ بس ٹھیک ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں نا، جو ہم بھگت رہے ہیں، ہم تو بھگت رہے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے ہمیں اس چیزوں میں نہیں آنا چاہیے۔ احتجاجی سیاست میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں؟ دیکھو، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس کا اپنا اپروچ ہے، وہ ہم ایک چیز پہ اتفاق کر سکتے ہیں، جو حکومت کے خلاف جو ہے نا کہ حکومت کو گھر بھیجے، اس پہ ہو سکتے ہیں، دانلی پہ ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے۔ ہم اس پہ ایک تو یہ کہ وہ باقاعدہ اس نے آج کہا بھی ہے کہ میں باقاعدہ الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، ہماری ایک ورکنگ ریلیشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسمبلی میں ہم مشترکہ پوزیشن ہوں گے، لیکن ہم ایجنڈا طے کر رہے ہیں کہ کون کون سے ایجنڈے پہ ہم متفق ہوں گے۔ تو اس پہ ہماری 23 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے ان کے ساتھ۔ جماعت اسلامی ساتھ آئے گی؟ آپ جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مخصوص نکات کے اوپر ساتھ دیں گے، مکمل الائنس میں نہیں ہے؟ وہ ہمارا بھی یہی خواہش ہے کہ بس ایک ڈیلر ڈال قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، اور اس کے اندر الائنس تو ہمارا یہ بن گیا ہے، کچھ سندھ کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، جو ہمارا آئین۔ سندھ کی کس پارٹی سے چل رہی بات چیت؟ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہے، میں بھی نام کی وہ بولنا نہیں چاہ رہے ابھی آپ؟ جی، لیکن وہ بھی ہو جائے گی، اور ہم ایک بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ون پوائنٹ ایجنڈا، آئین کی بالادستی، باقی جو ہے نا ہر ایک پارٹی اپنا پالیٹکس کرے، اپنی الیکشن لڑے، جو وہ کرے، ون پوائنٹ پہ ہم تمام پارٹیز کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک چلے گا تو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، پارلیمنٹ جو ہے نا پاور کا سرچشمہ ہوگا، ملک میں آئین بالادست ہوگا، عدلیہ جو ہے نا وہ آزاد ہوگی،
اور سول سپریمیسی ہوگی. کیا حکومت آپ کو چلتی نظر آتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کے دن تو بہت ہی تھوڑے ہیں. میں جو دیکھ رہا ہوں ایک تو دیکھو ایک قانونی پوزیشن بھی اس کی نہیں ہے اور ایک مورل پوزیشن بھی نہیں ہے اور اسے سنبھالا بھی نہیں جا رہا ہے. اس وقت جو پیپل پارٹی اور یہ آپس میں جو بیان بازی چل رہی ہے تو ان کی کیا مجھے نظر نہیں آ رہا. میں بہت جلد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر تک شاید چیزیں جو ہے نا لپٹ جائیں. لپیٹی جائے؟ لپٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لپیٹی جانے کے لیے ضروری ہوگا کہ پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم ان کا ساتھ چھوڑ دیں. ہاں اس کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. تو وہ مجھے نہیں ابھی جلدی لگتا کہ یہ دونوں پارٹیاں چھوڑیں گے. نہیں وہ دونوں پارٹی نہیں کیونکہ یہ جو ابھی انہوں نے عارضی طور بجلی بل کے پنجاب نے کچھ ڈرامہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ادھر بھائی تم جو ہے نا پرماننٹ سولوشن دو کہ ایک غریب آدمی جو ہے نا وہ کیسے اس بجلی کے بل کو ادا کرے گا. مجھے ندیم ملک صاحب ویسے آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے. یہ ہماری ٹورزم کو آپ تو چھوڑو, آپ تھوڑا چلے جائے فیصل آباد ٹیکسٹ جو آپ کی انڈسٹری ہے ادھر ان کی حالت ظاہر بھی کوئی پروگرام کرو. سیالکوٹ میں چلے جاؤ یا دیگر کراچی میں جائیں. آپ تھوڑا وہ ایشوز ہائی لائٹ کریں جو ایشوز ہیں. یہ جو ہم آپس سیاستدان آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ آپ کی خدمت ہوگی. یعنی وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی ہے. آپ کی مطلب اکانومی اور آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, آپ کی آئی ٹی انڈسٹری یعنی سب سے بڑی جو اس کو یہ انہوں نے جو کیا یہ فائر وال وغیرہ کر کے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. ملک کو تو انہوں نے انار کی طرف لے کے جائے. آئی ٹی انڈسٹری کے لیے تو شاید اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا جو اس حکومت نے کر دیا. اس نے انٹرنیٹ ہی بٹھا دیا. بھائی انٹرنیٹ چلے گا تو وہ کام کرے گا نا ظالموں, اس کو تو چلنے دو. ایک لاسٹ کویسچن بتا دیں سیگمنٹ. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جی, آپ بہت اچھے بہت پرانا آپ کے ساتھ رہا تھے. آپ تھوڑا یہ پروگرامات جو ہے نا آپ فیصل آباد میں بھی انڈسٹریلسٹ کے پاس جائیں, ادھر بھی اس کا چکر لے, کراچی بھی جائے, ہمارے پشاور میں بھی آئے, لاہور جائے, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور لوگوں کے سامنے لے کے آئے کہ اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہے. ایک لاسٹ بتا دیں عمران خان کے باہر آنے کے کتنے امکانات؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو جتنے ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے ایک اللہ کی ہوتی ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. نہ ان کی خوف کی پرواہ ہے. بلیو می یہ جتنا پڑا کوئی ٹینشن مینشن اس کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرے گا, عمران خان نکلے گا انشاءاللہ. اسد کیسر صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک قریب آ گئی ہے, بریک لے لیں, واپس حاضر ہوں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں رانا ثناء اللہ خان, وفاقی وزیر بھی اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے. رانا صاحب بہت شکریہ. جنرل فیض کا کتنا رول تھا 9 مئی کے واقعات میں؟ دیکھیں اس بارے میں کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری تو نہیں ہوئی. آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت؟ ہاں. آپ کے علم میں کیا چیزیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف حاضر سروس بلکہ اس لیول کا اگر کوئی ریٹائرڈ سینئر آفیسر بھی ہو تو آپ کے علم میں ہے کہ متعلقہ جو ادارہ انسٹیٹیوشن ہے تو اس کی مداخلت یا اس کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں سول سائٹ پہ اس بارے میں کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. لیکن ایک بات جو فضاؤں میں اور ہواؤں میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ بات بڑی جو ہے وہ ایکوریسی اور بڑے متعین انداز میں کی جاتی تھی کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے اس کے پیچھے جنرل فیض صاحب کا منصوبہ سازی انہوں نے کی. ہاں, فیض صاحب کا ہاتھ ہے. اور جو 26 نومبر کا یہاں پہ پروگرام ہوا تھا جو انسانوں کا سمندر وہ لے کے آئے تھے پنڈی میں, جو کہ نہ لا سکے لیکن ان کا ارادہ دعویٰ تھا کہ سمندر لے کے آئیں گے. تو اس کا جو ہو رہا تھا نا آرمی چیف کی تعیناتی, لانگ مارچ, آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے یا اسے ڈسپیوٹ کرنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ پرپز یہ نہیں تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی لیکن بہرحال یعنی ہمارے نزدیک یہ بات بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے یہ آرمی چیف کی تعیناتی کو رکوانے, مینیج کرنے یا اس کو متنازع کرنے کے لیے تھا. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اب جب یہ وہ چلے ہیں وہ تو انہوں نے راستوں میں رکنا شروع کر دیا.
تو پھر ہمیں اس وقت ہی یہ کہا گیا، یہ کافی پہلے چلے تھے، ہمیں اس وقت ہی کہا گیا کہ جناب یہ اس تاریخ کو جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ وہ 29 نومبر کی تاریخ کے قریب اس کو میچ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے پیچھے منصوبہ ساز کون تھا؟ اس کے پیچھے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل فیض ہیں، اور ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ پوری جو ہے وہ بات طے ہے رانا صاحب آپ اس وقت کہ وہ جو ہے اب آرمی چیف بنیں گے، تو ان کو پھر 3 سال، پھر ان کا الیکشن، پھر اگلے، پھر یہ 6-10 کا فارمولہ ہے۔ اس وقت یہ بات کافی ڈسکس ہوتی ہے۔ 10 سالہ منصوبہ تو یہی تھا نا جی، کہ پہلے 2 سال جنرل باجوہ نے آپ کے ساتھ گزارے تھے، سال عمران کے ساتھ 3 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی تھی تو 4 سال، اور 3 سال کی 2 ٹرم فیض کی تو 10 سال پورے ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں جب 9 مئی ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ پروگرام یہ تھا کہ آپ جب بھی گرفتاری ہو یا کوئی موقع بنے، کیونکہ دیکھیں نا ایک آدمی اٹھ کے چیلنج کر دے ریاست کو کہ جی خبردار اگر مجھے گرفتار کیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہ تو کہا جا سکتا ہے گرفتار کیا میں احتجاج کروں گا، میں بیل میں جاؤں گا، مجھے غلط گرفتار کیا گیا، لیکن یہ کہنا کہ اسٹیٹ مجھے گرفتار ہی نہیں کر سکتی، اور پھر عدالتوں کے اوپر حملہ، عدالتوں کو مجبور کر دینا کہ اگر کسی عدالت نے بلایا ہے تو وہاں پہ 3-4 ہزار بندہ اکٹھا کر کے لے جانا، اور اس کے بعد عدالت کی جو ہے وہ حاضری باہر جا کے گاڑی میں لگنی، اسی طرح سے جو ہے وہ زمان پاک میں۔ تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ احتجاج جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جا کے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر، کور کمانڈرز کے گھروں کے اوپر آپ احتجاج کریں گے، آپ وہاں پہ ایک پریشر بلڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں ان میں کوئی لابی ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہہ رہے تھے یہی کر رہے تھے۔ کون؟ یعنی نام تو فیض صاحب کا ہی تھا، باقی اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ اور سرگرم بھی تھے ان دنوں میں، ریٹائرڈ آفیسرز۔ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ وہ جنرل صاحب 3-4 لوگ تھے، ایک میجر جنرل تھے ریٹائرڈ اور ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، میڈیا کے پروگراموں میں آ کے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو بڑے دھوم دھڑلے سے جو ہے وہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس وقت یہ تھا کہ وہ ادھر سے اندر سے بھی باہر سے بھی پریشر بلٹ ہوگا، اور پھر آرمی کی جو موجودہ یا اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک کیا 9 مئی بغاوت کہہ لیں۔ کیا 9 مئی جو ہے وہ جنرل عاصم کے خلاف ایک بغاوت کی کوشش تھی؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں نا، آرمی جیسے ڈسپلنڈ ادارے میں اگر اس کی کمانڈ کے خلاف لوگوں کو ابھارا جائے تو بغاوت، اور پھر کس کو کہتے ہیں؟ یہی بغاوت ہے نا۔ کیا کمانڈ کو ابھارنے کی جنرل فیض نے کوشش کی؟ دیکھیں جی اس وقت یہ بات ہواؤں اور فضاؤں میں تو یہ بڑے یعنی جو ہے نا وہ متعین انداز میں لوگ، ایسے لوگ جن کا یعنی ہم سمجھتے ہیں اپنے طور پہ بھی یار ان کا ادھر بھی ادھر بھی آنا جانا ملنا جلنا ہے، تو یہ بات تو ہوتی تھی۔ سر رانا صاحب آپ انٹیریئر منسٹر تھے، میرے جیسا بندہ رپورٹر سنی سنائی بات پہ انحصار کرتا ہے، آپ کو آئی ایس آئی بریف کرتی ہے، اس وقت جنرل فیض ڈی جی ایس آئی نہیں تھے، جنرل ندیم نے ڈی جی ایس آئی کا عہدہ سنبھال چکے تھے جب 9 مئی ہوا، آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آئی بی آپ کو رپورٹ کرتی ہے، پنجاب کی اسپیشل برانچ آپ کو رپورٹ کرتی ہے، ڈی جی ایس آئی آپ کو رپورٹ کرتے ہیں، شواہد کیا تھے اس وقت آپ کے پاس؟ انٹیریئر منسٹر کے طور پر آپ کو کیا بتایا گیا؟ دیکھیں وہ رپورٹس جو ہیں وہ تو میں انڈر اوتھ ہوں، ان کے متعلق پوری کانٹینٹس نہ بتائیں، لیکن کیا ان رپورٹس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ میں جو بات یہ کر رہا ہوں نا، تو میں اس بات پہ یقین کرتے ہوئے ہی کر رہا ہوں، انہی رپورٹس کی روشنی میں بات میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ساری سامنے تھی، انہی رپورٹس کی روشنی میں آپ یہ بات اس میں مجھے ذاتی طور پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو چیز موجود تھی لوگوں میں کہا جا رہا تھا، تو اس کے پیچھے سچائی تھی، باقی پھر جو ثبوت ہے وہ تو پھر جنرل فیض جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت کی کوشش میں ملوث اگر ہوں، یہ میرا بڑا سوال ہے، اگر وہ ملوث ہوں تو آرمی کے اندر اس چیز کی ٹالرنس 0 ہوتی ہے، تو 9 مئی کے 1.25 سال بعد ان کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ وہ تو 10 مئی کو ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ اس نے بغاوت کی کوشش کی۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس لیول کے آدمی کو پکڑنا، یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ جی
یہ فلاں انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ آ گئی ہے، یہ فلاں آدمی نے کہہ دیا ہے، یہ فلاں نے کہہ دیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب تک ابھی دیکھیں ابھی وہ چارج شیٹ نہیں ہوئے، چارج شیٹ ہوں گے، ان کی ایویڈنس جو ہے، ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ پیش ہوگی، جو کورٹ ہوگی آرمی کی، تو اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی. لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے ہوں گے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہوگا. اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کی بات ہوگی، 1.5-2 مہینے کی. یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے نا اس کا پی ٹی آئی کا، اس سے جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ جو کمپیوٹر شوٹر اٹھائے تھے آپ نے، آپ کا خیال ہے اس سے جنرل فیض کے رابطے یعنی اس سے کچھ نمبرز ملے، ان نمبروں پہ پھر آگے تحقیق ہوئی، پھر میسیجز تک، پھر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایپس جو ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو حاصل کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو پھر کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز، کچھ میسیجز، تو ان سب کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو کنفرنٹ کرنا، پھر واٹس ایپ آپ نے بٹھائی اسی لیے، واٹس ایپ سے ڈیٹا نکال رہے تھے آپ، اسی لیے بیٹھ گئی واٹس ایپ. پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا. تو یہ ویسے ہی کم از کم 3-4 مہینے کا کام ہے. تو ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ 1.5-2 مہینے پہلے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی 1.5-2 مہینے پہلے یہ بات شروع ہوئی ہو. تو اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ بھی یہ تو ناقابل تردید ثبوت ہے. یعنی یہ ثبوت ایسے ہوں گے کہ جس بندے کو جا کے کنفرنٹ کرتے ہوں گے نا کہ جی آپ نے یہ بات کی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں کی. آپ نے فلاں بندے سے بات کی، وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ بات نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں طرح کے وہ سامنے ہوگا. 29 اگر میں یہ کہتا ہوں میں نے یہ بات نہیں کی، وہ کہیں گے یا دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں. 29 نومبر 2022 آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہوتی ہے. کیا اس سے پہلے جنرل فیض حمید نے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ قائم کر کے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ تعیناتی کے لیے 3-4 لوگ دوڑ میں تھے، جس میں جنرل عاصم منیر کو نواز شریف فیور اس لیے کر رہے تھے کہ ان کا خیال تھا یہ سینئر موسٹ ہے، ان کو بننا چاہیے سینیورٹی کے پرنسپل پہ. تو کیا جنرل فیض حمید نے اس وقت رابطہ کیا؟ دیکھیں اس میں لندن میں رابطہ ہوا. دیکھیں اس میں ندیم ملک صاحب معاملہ یہ ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا ہر چیز کے بارے میں نقطہ نظر ہوتا ہے. دیکھیں آرمی چیف کی تعیناتی کا جو پروسیجر اور پروسیس ہے، میری یہ فیل اور میری یہ سوچ ہے کہ اسے ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے. کیوں؟ یہ وہ پوزیشن ہے، یہ وہ کمانڈ ہے جس کے اوپر لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں. اگر ان کے سامنے یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں کہ جی فلاں نے فلاں کو کہا، پھر فلاں نے فلاں کو ملا، پھر فلاں کا سسر تھا، فلاں کا بھانجا تھا، فلاں کا بھتیجا تھا، فلاں کا، میں سسر بھانجے والے سوال نہیں پوچھوں گا. نہیں، معاملہ یہ ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں جنرل فیض نے کیا رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہے بڑا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، بڑا لیگل ہونا چاہیے، فیئر اور اس میں اور بڑا فیئر ہونا چاہیے. اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس کے ڈسکس نہیں ہونا. میں باقی نہیں پوچھوں گا، لیکن جنرل فیض کیونکہ اس وقت ان دی ڈاک، وہ ان کے اوپر الزام یہ ہے اگر 9 مئی والا تو وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے 29 نومبر 2022 آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے خود رابطہ قائم کیا نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے، ٹاپ ٹیئر سے؟ نہیں، اس بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو ملے ہوں. ٹاپ ٹیئر سے مراد آپ کی نواز شریف یا وزیر اعظم یا میاں نواز شریف ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطہ یا کوئی ایسی نہیں، ان گفتگو کے ساتھ وہ نہیں ملے. اس کے نیچے کو لوگوں کو ملتے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ دوڑ میں تو تھے. نیچے والے تو آپ کے سارے لوگ وہ جو نام تھے وہ بھی، وہ ناموں میں بھی ان کا نام شامل تھا، اور ویسے بھی وہ اس یعنی پوزیشن میں تو تھے، وہ چاہتے تو تھے، وہ انسپائر تو کر رہے تھے. آپ کے سارے لوگ اب تو کھلے عام بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ ثاقب نثار ہے، اور ثاقب نثار بھی اکیلا نہیں ہے، بلکہ عدلیہ کے اندر آپ تو کئی لوگ تو آپ کے ڈھکے چھپے الفاظ بھی نہیں استعمال کرتے، سیدھا وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بعد ججز کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. تو اگلا قسط کیا ان کی بھی آنے والی ہے؟ دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک 3 اسٹار جنرل کو کسی ایکٹ کی بنیاد کے اوپر گرفتار کیا جا سکتا ہے،
اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، تو اس نے جو ایکٹ ہے وہ اس نے کو اکیلے تو نہیں کر لیا، اس ایکٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ بھی اسی جرم میں شامل ہیں جو اس نے کیا ہے، اس میں ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جا رانا سکتا صاحب ہے۔ لیکن ثاقب نثار یا کوئی بھی 4 جج ہوں گے، ان کا سپریم کورٹ تو چلو اندر فیصلوں کے اندر یا ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اندر تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، 9 مئی میں ان کا کیا تعلق ہوگا؟ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں تو ان کا رول بھی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے نا، بعض فیصلے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، بڑا کنٹروورشل ڈیسیجن ہے، آپ کہیں گے، میں بھی کہوں گا ہاں کنٹروورشل ہے، آپ کہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، کہیں گے کنٹروورشل ہے، میں کہوں گا کنٹروورشل ہے، لیکن 9 مئی میں ججوں کا کیا رول ہے؟ بڑی مشکل بات ہے۔ دیکھیں اب تو معاملہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں یہ کوئی میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس دوران جس دوران اس ایکٹیویٹی کو کیا گیا، اس کے متعلق تیاری ہوئی، پھر اس کو ایگزیکیوشن ہوئی، پھر اس کے بعد آفٹر افیکٹس، ان دنوں میں اگر فیض صاحب کے کوئی کسی اور سے بھی ڈسکشن ہوتی رہی، کوئی اور بھی مشورہ دیتا رہا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو، یہ نہیں یہ کر لو، جس طرح سے جو فارمر چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ 1-2 آڈیوز لیک ہوئی تھی، تو ان میں ایک میں وہ جو تھے ہمارے فارمر گورنر، آپ کا خیال ہے مشاورتی عمل میں وہ بات کر رہے تھے کہ جی صبح یہ فیصلہ ہو جائے گا، غالباً صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے جو فیصلہ عمران خان کو پیش کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں ہوا، اس نے 1 دن پہلے بتا دیا کہ صبح یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی قسط میں پھر وہ مشورے کے جرم میں ثاقب نثار صاحب بھی مشکل میں۔ دیکھیں جی یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اس میں جس کسی کا بھی کوئی عمل دخل ہوا، تو اگر ایک اپنا فیض حمید صاحب کو اگر کسی نے ان سے رعایت نہیں برتی تو پھر کسی اور سے رعایت کیسے ہوگی؟ کیا جنرل فیض حمید بعد اب آپ گواہ بنیں گے عمران کے خلاف؟ میرا خیال ہے کہ ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے جو پارڈن ہے ان کو نہیں دیا جائے گا، نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ پارڈن نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض اب لمبے عرصے کے لیے پھر سزا کے منتظر ہوں گے؟ نہیں دیکھیں نا، ان کو اگر وعدہ معاف گواہ بنانا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی نا کہ قانون کیا ہے، پارڈن دینی پڑتی؟ ہاں پھر تو پارڈن دینی پارڈن پڑتی نہیں ملے گی؟ میرا خیال نہیں ملے گی۔ تو اگر جو الزام ہے ان کے اوپر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا آپ کو پتہ کیا ہے؟ 2 سزائیں اور دونوں بڑی ہیں، ہاں بالکل۔ تو ان میں سے ایک سزا جو ہے وہ سخت ترین سزا ہے۔ دیکھیں جی اب اس چیز کو پریمپٹ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ وہ سزائیں قانون کہتا ہی 2 ہیں، ضروری کی 2 ہی سزائیں۔ ہاں صورتحال تو ایسی ہی ہے۔ عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں یہ میری خواہش نہیں ہے، میں تو پچھلے یعنی 3-4 ماہ میں اس بات کا بہت زیادہ جو ہے وہ داعی رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی معاملات اور خاص طور پہ جمہوریت میں جب تک لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نا تو معاملات آگے نہیں چلتے۔ اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو 21 اکتوبر کو جو یہاں پہ آ کے بات کی تھی کہ جی ملک جس بحران میں ہے سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا۔ عمران کا کیا مستقبل؟ تو میں نے تو یہ بات کہی کہ یہ ہونا چاہیے، دوسری طرف سے جو جواب ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور میرا یہ گمان ہے کہ اس معاملے میں جس معاملے میں فیض حمید صاحب پروسیکیوٹ یا ٹرائل ہونے جا رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کے بغیر یہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مشکل میں۔ جی بالکل۔ رانا ثناءاللہ صاحب وفاقی وزیر اور سینئر رہنما PMLN، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔